بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے اور یہ ان احباب کے لیے ہے جو نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی تو ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، ہم نے اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم کسی کو اس سے فائدہ دینا چاہیں تو ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کا علاج کرنا چاہیں، کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مشکل کے لیے، یہاں تک کہ جادو جنات کے لیے، ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہوگا، تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ میرے بڑے ہی محسن بڑے پیارے دوست ہیں، غلام حسین ان کا نام ہے، اور انہوں نے نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا میں صرف ان کے لیے نہیں، ان کے نام پہ ان کی شفقت، ان کی محبت، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، کتنے وہ مخلص ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں یہ تمام دوستوں کے لیے، تمام اپنے سننے اور دیکھنے جاننے والوں کے لیے یہ ریکارڈنگ کروں گا تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اور یہ جو سوال ہے یہ ہر کسی کا ہے، تعویذات کا تو ہر بندے کو پتہ ہے، عملیات کا تو ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن استعمال کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو جن سے ہم سیکھ رہے تھے ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا پھر ہم ان سے مکمل معلومات نہیں لے پائے، یا پھر ان کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی مکمل معلومات نہیں ملتی، جس کی وجہ سے انسان ایک محنت کر کے بھی درمیان میں پریشان رہتا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ جس کو بھی لے کر چلیں گے ہم اس کو مکمل ساتھ لے کر چلیں گے، اور آخر تک اینڈ تک اس کا ساتھ دیں گے جس قدر ہو سکا۔ صاف ظاہر ہے ہماری مجبوریاں، ہماری مصروفیات، ہمارے کام، نجی معاملات، پریشانیاں، وہ ساری ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ تمام تر چیزیں میں نے کبھی ڈسکس بھی نہیں کی ہیں، کہ بلکہ وہ لوگ جن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق نہیں ہے ان کو میں نے کبھی اپنے بارے میں بتایا نہیں کہ میں کن پریشانیوں میں مبتلا ہوں یا میرے مسائل کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں لیکن میں نے پھر بھی کبھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے حالات یا میری مشکلات یا میں کس حال میں ہوں۔ بس جو بندہ آتا ہے، ملتا ہے، بات کرتا ہے، جو اس کا مزاج ہوتا ہے یا جو وہ مجھ سے چاہ رہا ہوتا ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی امید پر پورا اتروں، جس مقصد کے لیے وہ میرے پاس آیا ہے اس کا وہ حل ہو جائے۔ یہ نہیں ایک بندہ آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا ہے اور آپ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر بیٹھ جائیں۔ اگر انسان ہوں کوشش کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی چلیں گے، جس کو بھی جو چیز بتائیں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور دل کھول کر بتائیں گے، دل بند کر کے نہیں بتائیں گے۔ ابھی ہم نے اگر کسی کو کسی عمل کی اجازت دی ہے تو ہم وہ دل کھول کر اجازت دیں گے، دل بند کر کے اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس کو محدود فیض ملے یا کچھ وقت کے لیے ملے یا بعد میں یسر ختم ہو جائے۔ ہم دیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، کیونکہ ہم نے صرف اجازت ہی دینی ہے، ہمارے پاس اور ہے بھی کیا کسی کو دینے کے لیے، تو ہم نے اس کی رہنمائی ہی کرنی ہے، رہبری کرنی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، دینا تو اللہ نے ہے۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اخلاص کے ساتھ اور پوری نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا۔ آگے جو میرے مالک کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو بات طویل ہو جائے گی لیکن مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہے چاند گرہن بھی آ رہا ہے، تو چاند گرہن میں اگر کوئی بھی دوست کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے، کسی تعویذ کی، کسی نقش کی، کسی صورت کی، کسی آیت کی، کسی دعا کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ بھی طلب نہیں کریں گے، ہم آپ کو جو ممکن ہو سکا معلومات دیں گے،
جو آپ کے پاس معلومات نہیں ہوگی، جو آپ جاننا چاہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ چیزیں میسر کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو دل سے اجازت بھی دیں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آگے آپ کی شفقت ہے، آپ کا مقدر ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے مطالبہ کریں گے، ہم اس سے پیسے مانگیں گے یا ہم کو ڈیمانڈ کریں گے، تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ چند ایک دوست استخارہ کے لیے، تشخیص کے لیے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے، ہم نے بات جاننی ہے اس شخص کے بارے میں، تو آپ کی فیس کیا ہے یا آپ کا ہدیہ کیا ہے؟ تو میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کام یہ ہے، یہ میں کر دوں گا۔ اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس بندے کا کوئی حق بڑھتا ہے، میں اس کی خدمت کروں یا اس نے مجھے وقت دیا ہے، تو آپ اپنی حسب توفیق، حسب استطاعت جو آپ کے لیے آسانی ہے آپ وہ کر دیں، تو اس میں آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی اور ہمارا مطالبہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم صرف دنیا کے لالچ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی کچھ نہیں بھی دیتا ہے تو ہماری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ جو ہمارا کام ہے وہ سب سے مہنگا جاتا ہے، یعنی وہ چیز یا وہ عمل یا وہ تعویذ یا وہ نقش یا وہ دم یا وہ تشخیص جس کا ہم کسی سے کچھ وصول نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارا سب سے زیادہ پروفٹ والا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہو جاتا ہے اللہ اور ہمارے درمیان، جو اللہ کے لیے ہو جائے پھر اس کا جو اجر ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ اگر کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بغیر کسی ڈر اور خطرے کے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ سے پرسنلی کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کریں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنا جو اصل موضوع ہے نقش 15، اس کی سادہ پہلی زکوٰۃ وہی ہوتی ہے کہ عام جو نقش 15 ہے اس کو آپ 45 مرتبہ 45 دن تک بلا ناغہ لکھیں، اس کے بعد آپ اس کی عامل ہو جائیں گے، تو پھر آپ اس کے 3، 5، 7، 9، 11، 15 جتنے آپ نقش لکھ سکیں، کم از کم 3 نقش روزانہ لکھتے رہیں تاکہ یہ عمل آپ کا قائم رہے، اس کی تاثیر باقی رہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ باقاعدہ علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جادو جنات کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے مزید اعمال، مزید روحانیت اور مزید ریاضت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مزید ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں استاد کی، کامل پیر کی دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا نقش ہے جو کہ اس کے اسماء کے ساتھ ہے، اور یہ آپ لوگ جو نقش 15 کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 1 سے لے کر 9 تک جو عدد ہے ان سے یہ بڑھتا ہے، اور الف سے لے کر یہ طوا تک جو حروف ابجد ہے ان سے یہ نقش 15 جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کی عددی اور حرفی یہ طاقت اور پاور ہے۔ تو اس لیے یہی جو اس کے پہلے 9 حروف ابجد ہیں، الف، ب، ج، د، ح، واو، ذا، ہا، طا، تو انہی حروف کو جوڑ کر جو کہ عاملین، کاملین، مشائخ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا، ملنا، سننا نصیب ہوا کہ جنہوں نے ایسی نایاب چیزیں عام لوگوں کے لیے عام کر دیں، انہوں نے یہ اسماء ان میں سے اخذ کیے ہیں، تو وہ اسماء پوری طاقت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ با، طا، دن، با، طا، دن، اس کے بعد ہے زا، ہی، جن، واحد، زاہا، جن، با اور طا اور دال 3 ہو گئے، اور اس کے بعد زا، ہا اور جین، زاہا، جن، اور 3 اور 3 6 ہو گئے، تو اس کے بعد ہے واحد، واو، الف، ہا، تو یہ 9 حرف ہیں جو کہ 3 اسموں کے 3 حرفوں کے اسم ہیں، با، طا، دن اور زاہا، جن اور واحد، تو ان کا باقاعدہ ورد بھی کیا جاتا ہے، ان کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، اور ان کو نقش 15 کے اوپر لکھ کر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، یعنی آپ نے نقش 15 لکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے 786 نہیں لکھنا، بلکہ اس کے اوپر آپ نے با، طا، دن، دائیں سائڈ پہ آپ نے زا، ہا، جن، اور نیچے آپ نے واحد لکھ دینا ہے، اور اس کی بائیں سائڈ پہ آپ نے
فلاں بن فلاں لکھنا ہے۔ اب جس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، جس کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں۔ اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کی دھنی بنائیں اور اس کو جلا کے اس کا جو دھواں ہے اس کے ناک میں آپ پہنچا دیں، تو جتنے بھی اثرات ہوں گے سارے کے سارے زائل ہو جائیں گے۔ آپ اس کو جلا دیں۔ دور بھی ہے تو آپ اس کا نام لکھ کر اس کا تصور کر کے پڑھائی کر کے آپ یہ نقش اس کے نام کا جلا دیں گے، تو جہاں بھی ہوگا اس کے تمام تر جو اثرات ہیں وہ اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، جنات ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی چیزیں مخالف دشمن جادوگر ہے، تو آپ اس کے لیے اپنا نام لکھیں، اس نقش کو تیار کریں، اس کے اوپر پڑھائی کریں، جو آپ نے عمل کیا ہے وہی پڑھیں اور اس کے اوپر آپ اس کو دم کریں اور آپ اس کو جلا دیں، تو انشاءاللہ جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ سارے کے سارے خاک ہو جائیں گے۔ تو یہ بہترین ایک تعویذ ہے، بہت پاورفل تعویذ ہے اور یہ بڑے خاص لوگوں کی طرف سے خاص لوگوں کو ملا ہے اور انہوں نے اپنی شفقت سے اور نوازش سے یہ عوام کے لیے عام کیا ہے۔ تو اس لیے ایسے بزرگوں کے لیے ہمیں ہمیشہ دعائے خیر اور اچھے کلمات کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی نقشے 15 کا تعویذ ہے جو کہ اس کے موکلات کے ساتھ ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ الگ سے ادا کی جاتی ہے کہ 45 نقش 45 روز تک آپ رات میں لکھیں۔ تو حروف وہی ہیں، اعداد 1 سے لے کر 9 تک ہیں، ترتیب بھی وہی ہے، صرف آپ نے موکلات کے نام لکھنے ہیں۔ آتا طہائل یعنی تا تا حیا ایل، یہ تو نام ایک ہی ہے، یعنی طا پھر ہا پھر یا پھر الف پھر حمزہ پھر یا پھر لام۔ تو اس کے ساتھ آپ نے الف جو ہے، یہ الف جو ہے 1 یہ الف کی پاور ہے، 2 بے کی ہے، تو آتا تا حیا ایل، پھر باتا تا حیا ایل، پھر دا تا تا حیا ایل۔ تو اس طرح تمام جو ہے 9 پہلے حرف ہیں ان کے ساتھ اس کے جو موکلات ہیں ان کو نکالا گیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو اس کی تاثیر پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویسے عام جو نقش 15 ہے اس کو بھی آپ لکھیں اور اس کے اوپر 786 لکھیں، دائیں سائڈ پہ جبرائیل، بائیں سائڈ پہ میکائیل، نیچے اسرافیل، دوسری سائڈ پہ نیچے اسرائیل، اور دائیں سائڈ پہ آپ کاف ہا یا عین صاد، بائیں سائڈ پہ ہا میم عین سین کاف لکھیں۔ اس نقش کے پچھلی سائڈ پہ جس مقصد کے لیے آپ نے لکھا ہے وہ لکھ دیں اور آپ دے دیں، پلا دیں، پہنا دیں، گلے میں ڈلوا دیں، ویسے آپ دے دیں تو انشاءاللہ یہ کامل فائدہ کرتا ہے۔ تو میری طرف سے خصوصی اجازت ہے آپ کے لیے، آپ میں سے جو بھی اس کو کرنا چاہے وہ کرے اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔